آتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کی چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کی طلاق میں جہانگیر ترین، اسد عمر، نعیم الحق اور چودھری زیادہ کردار کس کا تھا؟ سب سے زیادہ کردار عمران خان احمد نیازی کا تھا. خود کا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جہانگیر ترین صاحب کی تو ان کے ساتھ بات چیت سنی، جی اور وہ جہانگیر ترین صاحب نے جا کے سلیم صافی صاحب کو ویسے کی ویسے پوری سٹوری ویسے ہی سنائی کہ ہاں ایسے ہوا تھا. 15 اکتوبر کو یہ بھی بہت سوشل میڈیا پہ باتیں چلتی رہی ہیں اور میں نہیں مائنڈ کرتی، لیکن یہ بات غلط ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں میں نے جو کام کیا ہے ہمیشہ لیگلی کیا ہے اور شریعت کے مطابق کیا ہے. جو لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، ان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ میں نے کسی کا گھر نہیں تباہ کیا، نہ میں اپنے شوہر سے بھاگ کے کسی اور شوہر کے پیچھے گئی، نہ میں نے جب شادی میں رہی تو کوئی میں نے غیر شرعی غیر اخلاقی حرکت کی. میں نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی. میں نے اپنی شادیوں میں، ہمیں شادیاں نبھانا آتی ہیں بڑے مشکل اوقات میں بھی. وہ دوسرا بندہ جو کرے، بے وفا ہو، جیسا بھی ہو، اپنا انسان ویلیو سسٹم نہیں چینج کرتا. اور ان کی جو ڈیزائن تھا ٹیم، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 20 ستمبر کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 5 اکتوبر کو کہ طلاق ہو گئی ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں پرویز صاحب کہ ہم ان غیرت مند لوگوں میں سے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی طلاق دے، ایک تو یہ کہ میں نے عمران کو پہلے، جب 15 اکتوبر کو میں نے پہلی دفعہ یہ بات جہانگیر ترین اور عمران صاحب کے بیچ میں سنی، میں نے قرآن شریف اٹھائی، یہ بھی پورا قصہ میں نے لکھا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا عمران، میں نے جو تن پہ کپڑے پہنتی ہوں تم سے نہیں مانگے، میں نے تم سے ایک زیور میرے جو جسم پہ ہے میں نے تم سے نہیں مانگا، تم سے نہیں لیا. میں اپنے بچوں کی جو مینٹیننس ہے تم سے نہیں مانگتی، میں اپنے ٹکٹ کے خرچے، اپنے مینٹیننس کے، یہاں تک کہ گھر میں جو گروسریز آتے ہیں میں ان کا پے کرتی ہوں. میں بہت بہت عزت دار گھرانے سے آئی ہوں، اور میں بہت زیادہ میری ایک 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 انڈیپینڈنٹ اور ایک بہت انٹیگریٹی ہے. تم یہ مت کرو، یہ قرآن شریف پکڑو ابھی طلاق دو، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تم باہر جا کے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، ایک پارٹی ورکر سے باتیں کر رہے ہو. کبھی تم جہانگیر ترین، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مجھے تم اس طریقے سے مت کرو، مجھے عزت دار طریقے سے، مجھے یہ طلاق ابھی دو، فارغ کرو، معاملہ ختم کرو، یہ مت میرے ساتھ ڈرامے کرو. مجھے قسم ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو پلاننگ کر رہے تھے، وہ پلاننگ چاہے وہ اگست سے کر رہے ہوں یا سپتمبر سے کر رہے ہوں، اکتوبر سے کر رہے ہوں، مجھے جس دن طلاق ہوئی میں اس گھر میں نہیں تھی. مجھے طلاق 31 اکتوبر کو ہوئی، میرے پاس اس کی ایویڈنس ہے، طلاق نامہ ہے 31 کو، اور میں اس گھر سے 28 اکتوبر کو نکلی اور میں نے کہا تم آزاد ہو. آج میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب مجھے نہ تمہاری قسمیں چاہیے نہ تمہارے وعدے. میرے پاس یہ ای میلز آ گئی ہیں کہ تم میرے پیٹھ پیچھے یہ حرکتیں کر رہے ہو، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی. میں نے ایک رات اس گھر میں نہیں گزاری. اور یہ جب باتیں کرتے ہیں نا، تو انوالو تو سارے تھے، انوالو تو اسد عمر بھی تھے، جہانگیر ترین بھی تھے، بہنیں بھی تھیں، دوست بھی تھے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے مجھ سے معافی مانگی ہے، اب آ کے معافی مانگی ہے کہ آئی ایم سوری، ہم تم کو غلط سمجھے، ہم سے یہ بات ہو گئی، ہم نے تمہارے بارے میں یہ بات جا کے عمران کو کہی. میں نے کہا مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ میں جہانگیر ترین کو، نہ اسد عمر کو، نہ علیمہ کو، نہ کسی دوست کو قصوروار ٹھہراتی ہوں. قصوروار میں اس آدمی کو ٹھہراتی ہوں جس کے گھر کی میں عزت تھی، جس کو گھر کی عزت کی رکھوالی کرنی نہیں آتی. لیکن جس آدمی کو اپنی بیٹی کو عزت دینی نہیں آتی، وہ اپنی بیوی کو کیا عزت دے گا؟ بالکل ٹھیک. جو اپنی بیوی کو بیوی اپنی کو سیاست کے لیے، دیکھیں بیوی آپ کے گھر کی عزت ہوتی ہے، بے شک. آپ اس کو سر پہ اس کے چادر ڈالتے ہیں، آپ اس کو چوراہے میں اس طریقے سے آ کے ایکسپوز نہیں کرتے. ہم نے تو ایسی نہیں دیکھی اس کو. میرے نظر میں تو آپ یہ سمجھیں تو اللہ کی یہ کوئی حکمت ہوگی، لیکن میں تو اس کو شادی ہی نہیں سمجھتی. یہ تو ایک مصلحتاً شادی کرنا، یہ تو اسلام کی روح کے خلاف ہے. تو مجھے تو ایک دھوکہ دیا گیا، دھوکے میں شادی کی گئی، ایک ڈھونگ رچایا گیا، ایک ڈرامہ کیا گیا. اس میں چاہے کوئی آ کے یہ کہے کہ جی
ISI نے آ کے کیا یا MI6 نے آ کے کیا، جی قصور اس انسان کا ہے. میں نے تو ایک آدمی سے شادی کی تھی نا، میں نے تو ISI سے شادی نہیں کی تھی، میں نے تو جہانگیر ترین کی ایجنڈے سے نہیں شادی کی تھی. میرا تو واسطہ ایک آدمی سے تھا، اور میں نے پرائم منسٹر ہوپفل سے شادی نہیں کی تھی. یہ اور لوگ ہوں گے اور عورتیں ہوں گی جن کو پرائم منسٹر سے شادی کرنے کا شوق ہو. ہمیں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے کا کی خواہش ہوتی ہے. ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کا نام کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ مجھے آنریبلی طریقے سے رشتہ بھیج رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے. اب اس میں آپ کو کوئی دھوکہ دے، بڑی بہنوں کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرے ساتھ جو دھوکا ہوا وہ ایک بہت پبلک لیول پہ ہوا. بہت سی میری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں. آئے دن دبئی سے لوگ آتے ہیں، بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اور لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو کیا اس لڑکی کو ہم قصوروار ٹھہرائیں؟ اس کے ماں باپ بالکل کو بھی نہیں. قصوروار ٹھہرائیں کہ کوئی رشتہ دیتا ہے؟ تو یہ ہماری گندی سوچ ہے کہ اب یہ لوگ مجھے ایسے کہتے ہیں جیسے میں نے اللیگل کام کیا، کوئی میں نے افیئر کیا. مطلب آپ کو یہ منظور ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اس کے اوپر آپ کچھ نہیں بات کریں گے. آپ کو یہ منظور ہے کہ کوئی اس وجہ سے شادی کرے کہ جی پرائم منسٹر بننے کے یہ طریقہ ہے. یہ کس قسم کی دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی ویلیو سسٹم ہے آپ کا؟ یہ کیا موریلٹی ہے؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی. میں تو اپنے آپ سے نفرت کروں اس دن اگر میں یہ دیکھوں کہ ہاں یہ وزیر اعظم بننے گا، اس سے میں شادی کروں. میں نے جب اس شخص سے شادی کی، وہ شخص وزیر اعظم بننے کے اس کے کوئی چانس نہیں تھے. ہاں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بوٹ پالش کرے گا. جس دن میں نے شادی کی، اس دن میں نے ایک ٹوٹے ہوئے شخص سے، جس کا دھرنا فیل ہو گیا تھا، جس نے نواز شریف کو مضبوط کر دیا تھا، جس کی حکومت گرانے کے خواب ٹوٹ گئے تھے، میں نے اس شخص سے شادی کی. نہ کوئی الیکشنز نزدیک تھے، نہ میرا خیال تھا کہ یہ شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے. کیونکہ بیویوں کو اپنے شوہروں سے محبت ضرور ہوتی ہے اور کچھ حد تک وہ اندھی ہوتی ہیں. لیکن میں ایک رپورٹر بھی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ پنجاب میں جو ووٹ ہے وہ اس وقت بھی، یعنی اس 2 سال سے پہلے بھی، نواز شریف کا ووٹ تھا. نہ وہ بلاول بھٹو کا ووٹ ہے، نہ نہ وہ عمران خان عمران کا. کا ووٹ ہے، نہ وہ عمران کا ووٹ تھا. اب کیوں ہے، کیسے ہے، انفیئر ہے، فیئر ہے، وہ علیحدہ ایک ڈبیٹ ہے. لیکن جو بالکل ٹھیک. حقیقت ہے نا، حقائق ہوتے ہیں. جیسے یہ جو غلام سرور صاحب کے ساتھ ابھی ہوا ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں. غلام سرور صاحب کی جو سیٹ ہے نا، وہ PTI کی وجہ سے نہیں ہے. اب مجھے اور آپ کو ان کی سیاست سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں ایز اے رپورٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ غلام سرور صاحب اور ان کی فیملی، وہ جو پنڈی کی جو اٹک تک سیٹ لگتی ہے، ان سے کوئی نہیں لے سکتا. ہاں ان کے بیلٹ کے ڈبے اٹھا کے لے جائیں، جیسے شاہد خاقان عباسی کے لے کے چلے گئے تھے، لیکن کچھ سیٹیں ہوتی ہیں جو کہ ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. اب وہ تو بادشاہ لوگ ہیں، جب مرضی آئے تو بیلٹ کے ڈبے کہیں اور پہنچا دیں، وہ اور بات ہے. لیکن میں سیاست کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے جس شخص سے شادی کی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، اور جو 2018 میں وہ جس طرح وزیر اعظم بنا ہے، وہ ووٹ کی وجہ سے نہیں بنا. اور جس طریقے سے بنا ہے، یہ عین ممکن ہے اگر مجھے پتہ چلتا میں اس وقت بھی طلاق لے کے آ جاتی. کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ جو اپنے نظریات کے اوپر سودا بازی کر دے، ایسے انسان کی میں دل سے عزت نہیں کر سکتی. جس کی آپ دل سے عزت نہ کریں، وہ بے وفائی ہی ہے. وہ بے وفائی ہے. اچھا، اسی چیز میں رہتے ہوئے ایک سوال اور ہے کہ آپ کی شادی اور طلاق کو لے کر کئی قسم کے پروپوگنڈے جو کیے جاتے رہے ہیں، عمران خان، زلفی بخاری یا عمران خان کے کسی دوست کی جانب سے آپ کو حق مہر دیا گیا ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں جو حق مہر ہے نا، وہ حق جی. مہر شوہر کی ارننگ سے آتا ہے. اور وہ حق بالکل ٹھیک. مہر جو ہے، جس کو ہم بالکل پاکستان میں نہیں پریکٹس کرتے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ صرف عورت نے سر پہ دوپٹہ نہیں کیا، بس ادھر تک محدود ہے. اور وہ بھی That's all. آپ کا موڈ جیسا ہو اس وقت. آپ کو کسی نے شہادت کی انگلی کس طرح اٹھائی ہے وہ آپ نوٹس کریں گے، لیکن حق مہر دینے پہ آپ کو اسلام بھول جاتا ہے. حق مہر بہت سی میری بیٹیوں کے، بہنوں کے نہیں دیے جاتے. نہ میری پہلی شادی میں دیا گیا، نہ میری نہ دوسری شادی میں دیا گیا. اور حق مہر طلاق پہ نہیں دیا جاتا. حق مہر ایک نکاح کا فرض ہے جو کہ مینڈیٹری ہے.
جو کہ آپ کو نکاح کے وقت پہ دینا چاہیے، یا اگر کوئی شرائط ایسی ہو جائیں کہ نکاح کے دوران. تو یہ جو ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے دماغ میں کہ جی صرف طلاق کے وقت دیں، نہیں. لوگ جب شادی کرتے ہیں نا طلاق کی نیت سے شادی نہیں کرتے. تو چاہے وہ 1 کروڑ ملے یا 25 کروڑ ملے یا 5 روپے ملے، وہ کسی کی طلاق کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. میں نے حق مہر لکھوایا بہت کم تھا. جو مفتی صاحب نے لکھا تھا وہی تھا، مجھے یاد بھی نہیں، میرا خیال ہے کچھ ہزاروں میں ہوگا. نہ میں نے اس کی ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، نہ مجھے آفر کیا گیا. یہ جو مدینہ کی ریاست کے اتنے یہ بات کرتے ہیں، اگر ان کو اتنا پالن ہوتا شریعت کا تو یہ طریقہ تو شرعی ہے بھی نہیں ویسے، نہ نہ کسی لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی صحیح نہیں. تو پہلی بات یہ کہ حق مہر شوہر دیتا ہے. تو عمران احمد خان نیازی نے نہ مجھے شادی کے وقت کچھ دیا، نہ شادی کے دوران کچھ دیا، نہ طلاق کے وقت کچھ دیا. اور عمران احمد خان نیازی کے کسی دوست نے نہ شادی کے وقت کچھ دیا، نہ شادی کے دوران کچھ دیا، نہ طلاق کے بعد ایک پیسہ نہیں دیا. نہ زلفی بخاری نے دیا، نہ جہانگیر ترین نے دیا، نہ انیل مسرت نے دیا، نہ علیم خان نے دیا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر دیتے تو میں ایسے پیسے کو ہاتھ لگانا بھی بالکل مجھ کو قبول نہ ہوتا. ایسے لوگوں کا اگر مجھے اپنے شوہر کے پیسے کو ہاتھ لگانا قبول نہیں تھا طلاق کے وقت، یا اس لیے کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. حق مہر فرض ہے، ضروری ہے، لیکن ریحام خان کی اپنی بھی ایک سوچ ہے. تو جو اتنا بڑا ڈرامہ ہو اس کے لیے مطلب میرے لیے حق مہر کی مجھے 1 کروڑ دیں 2 کروڑ دیں وہ تو ویلیو نہیں ہے نا، جس طریقے سے میرے ساتھ ایک یہ بات ہوئی. تو یہ ایک بہت غلط بات ہے. میں کل بھی ایک یوٹیوب دیکھ رہی تھی ایک کسی رپورٹر کی کہ جو ڈیل ہوئی ہم نے بتائی، جو فلیٹ ملا ہمیں بتایا، جس فلیٹ میں گئی. میں کسی فلیٹ میں نہیں گئی، نہ مجھے کوئی فلیٹ ملا، اس نہ میں یو شاید کے لکھا، میں اس کوئی میں فلیٹ ملا. وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے طلاق ہو چکی تھی لیکن کیونکہ اب الیکشن کچھ اس قسم کا. یہ سب جھوٹ ہے جی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب اسی لیے کتاب لکھی کہ بھائی صاحب یہ کتاب پڑھ لیں، اس میں ای میلز کا ذکر ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کوئی عورت بھی طلاق نہیں چاہتی. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ طلاق بہت بری چیز ہے. بالکل کوئی ٹھیک. عورت بھی نہیں چاہتی، کوئی گوری بھی نہیں چاہتی، کوئی بھی اپنا گھر نہیں برباد کرنا چاہتا. اور لوگوں کے جب دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو کہیں اپنے آنکھوں سے بھی کہیں رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لیتے ہیں. بہت سی خواتین اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں اور وہ سیاست کی خاطر نہیں بچاتی، وہ اس لیے بچاتی ہیں کیونکہ وہ اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی. لیکن میری میرے لیے تو یہی بہت ایک بڑا وہ تھا کہ یہ شخص جس کے لیے میں مطلب پردے ڈال رہی ہوں، اس کی حماقتوں پہ پردے ڈال رہی ہوں. میں کچھ جگہ بولنے سے قاصر ہو جاتی تھی. میں مطلب کیا کہیں کو چاہیے کہ میں کوئی اور جواب دے دیتی تھی. کیا کرے انسان. اور میں نے تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ جب مجھے کہا کہ جی آپ پبلک میں نہیں جائیں گی، تو میں نے کہا شکر ہے مجھے نہیں کرنا پڑے گا یہ، کیونکہ میرے اوپر بڑا بوجھ تھا. لیکن میں ایک دن اس گھر میں نہیں رہی جب میں نے وہ ای میلز دیکھی جن میں عمران میرے پہلے شوہر کے ساتھ مل کے، اپنی پرانی گرل فرینڈز کے ساتھ مل کے، نامحرم عورتوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا رہے تھے. جب وہ ای میلز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور ای میلز کیسے دیکھی، عمران صاحب چونکہ دیکھیں جو کرک ہوتا ہے نا، چور ہوتا ہے نا، وہ خود ہی پکڑا جاتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ چوری اور وہ چوری، انہوں نے میرے ہاتھوں میں خود دے دی، غلطی سے دی. لیکن میرے جو چوری میں نے ان کی پکڑی، ان کی چور نے میرے ہاتھ میں اپنی خود پکڑائی کہ یہ. اور وہ جب میں نے کھولا، جب میں نے وہ فون کھولا اور اس میں جب میں نے دیکھا کہ 21 ستمبر کو یہ ہوا اور 20 اگست کو یہ ہوا، یہ کیوں اب مجھ کو چیلنج نہیں کرتے؟ کیونکہ میرے پاس وہ ساری ہے، ثبوت ہے. ثبوت ہے. تو یہ بات کہنا، میں آپ مجھ کو اتنا بد چلن بد کردار نہ کہیں، خدا نہ خواستہ کہ میں اتنی بے غیرت نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے گھر میں رہوں جہاں کہ مجھے پتا ہو بھائی جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، اور مجھے کہہ رہے ہیں مجھے جوتے مارو، میں بس تمہیں پتہ ہے میری یہ مجبوریاں ہیں، جب میں منشیات کرتا ہوں میرا دماغ ٹھیک نہیں رہتا. تو کون عورت ہے؟ دیکھیں عورتیں
اپنے ایسے ایسے مردوں کے ساتھ ساری زندگی گزارا کرتی ہیں. میں نے تو پھر سال گزارا کیا، مشکل سے گزارا کیا، لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ معاف کرو. لوگ بڑے ہم نے ایسی-ایسی شادیوں میں گزارا کیا ہے جہاں ہیوی تشدد ہوتا تھا. میں نے 12 سال ایک ایسی شادی میں گزارا کیا ہے جہاں 1 گھنٹہ کوئی نہ گزار سکے. لیکن لوگ اپنی شادیاں بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے بالکل معاشرے میں رہتے ہیں. ہم اپنے ماں-باپ کی عزتوں کی خاطر وہ گزارے کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. میں کہتی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے کی ہیں. اور میں یہ ذاتی طور پہ کہتی ہوں کہ مجھے ایکچولی 1 مہینہ نہیں گزارنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو مقصود تھا. دیکھیے وہ 1 سال میں مجھ پہ جو باتیں کھلی ہیں، وہ مجھے پہلے 2 ہفتے میں تو نہیں کھلی تھی. پہلے 2 مہینے بالکل تو مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جب اس کی مرضی ہوتی ہے آپ کو نوکری دیتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے آپ کو بے روزگار کرتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے ایک نوکری دیتا ہے، جب اس کی کچھ بھائی بہن آج دیکھ رہے ہوں گے، بچے ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں یا اللہ مجھے اتنی میں اسی شخص سے شادی کرنا چاہتا تھا یا یہی مجھے نوکری چاہیے تھی یا مجھے یہ پیسے چاہیے تھے، کیوں تم نے میری دعا قبول نہیں کی؟ اللہ نے آپ کے لیے کچھ ایسا سوچا ہوتا ہے جس میں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے کہ کیا بہتری ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. ابھی آپ نے کرتے کرتے باتوں میں ایک بات نشے والی